تو اس کے بعد اب چلتے ہیں حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، اس دن اس دوپہر حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے صحابہ کرام اور اپنی زوجہ کی خواب کے اندر تشریف لائے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ عام شہادت نہیں ہے، شہادتیں اور بھی بہت ساری ہوئی ہیں۔ حضور کسی کی خواب کے اندر نہیں آئے، کسی صحابی کی خواب کے اندر نہیں آئے فلاں میرا صحابی شہید ہو رہا ہے یا ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری ہستیاں شہید ہوئی، حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور نے کسی کے لیے اتنی تکلیف محسوس نہیں کی جتنی تکلیف حضرت امام حسین کی شہادت پر محسوس کی۔ اور یہ جو روایت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے اور اس کے رجال بھی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت سو رہا تھا، عین دوپہر کے وقت، فرمایا نصف النہار میں سو رہا تھا اور قسمت جاگ پڑی۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لائے اور جب میں نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک غبار آلود تھے، بالوں کے اندر مٹی تھی، مٹی سے اٹکے ہوئے تھے بال، اور میرے سامنے کھڑے تھے، اور جب کھڑے تھے تو آپ کے دستے اقدس کے اندر ایک شیشی تھی اور اس شیشی کے اندر خون تھا۔ یہ رجال صحیح ہے اس حدیث کے۔ فرمایا کہ جب حضور کھڑے تھے شیشی لے کر اور اس شیشی کے اندر خون تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور اس کے جانثاروں کا خون ہے۔ حضرت امام حسین اور آپ کے جو رفقا ہے، جو آپ کے جانثار ہیں، ان کا خون ہے۔ آج میں سارا دن کربلا کے اندر ان کے خون کو اس شیشی کے اندر جمع کرتا رہا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ بس ہم نے اس دن کو شمار کر لیا، ہم نے گن لیا یہ کون سا دن تھا، اور پھر بعد کے اندر جب ہمیں معلوم ہوا تو یہ وہی دن تھا جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کے گئے اس دن دوپہر کے وقت، یہ سارا معاملہ ہوا، یہ سارا ماجرا اس دن پیش آیا۔ اور دوسری روایت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر تھی، آپ کے گھر کے اندر موجود تھی۔ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں سوئی تھی تو مجھے خواب آیا، اور خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور خواب کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال اور آپ کی داڑھی مبارک ہے اس میں مٹی ہے۔ ایسے بندہ بہت دور کا جیسے سفر کر کے آیا ہوتا ہے اور اس کے بالوں کے اندر مٹی جم جاتی ہے، غبار آلود بال تھے، اور ریش یعنی ریش مبارک داڑھی مبارک کے اندر بھی جو مٹی تھی۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ کو کیا ہوا ہے، اتنے تھکے ماندے کیوں ہیں، کون سے سفر سے آپ واپس آئے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں ام سلمہ میں ابھی حسین کی مقتل گاہ سے اس کی شہادت دیکھ کے آ رہا ہوں، میں حضرت حسین کی شہادت کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ان الفاظ کو اگر دیکھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف فرما رہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں، تو کتنی اذیت کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے لگتے جگر کو شہید کر دینا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ وہی چہرہ ہے، وہی گردن مبارک ہے، وہی چہرہ ہے جس کو آپ پیشانی پہ کبھی بوسہ دیتے تھے، کبھی آپ کے ان کو ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، کبھی گردن کو چومتے تھے، کبھی سیدہ کائنات ان کو اٹھائے لیے پھرتی تھی، کبھی مولا علی المرتضیٰ ان کی انگلی پکڑ کر گلیوں میں گھماتے پھرتے ہیں۔ آج وہی ہستی ہے جن کے اتنے لاڈ لٹائے گئے، آج اس کو بے دردی کے ساتھ کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ام سلمہ آج میں اس شہادت کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو کہ میرے پیارے لگتے جگر کی ہے، میں ابھی ادھر سے تشریف لا رہا ہوں۔ اور تیسری روایت کے اندر شہر بن حوشب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر تھا،
اور ہم نے ایک آواز سنی، وہ آواز رونے کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں اس آواز کی طرف، میرے ساتھ اور بھی احباب تھے، میں اس آواز کی طرف جا رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہم چلتے چلتے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئے اور دیکھا کہ آپ رو رہی تھی اور آپ فرما رہی تھی کہ ابھی ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خواب کے اندر ملے اور آپ بیان فرما رہے تھے کہ اے ام سلمہ، آج میرے حسین کو شہید کر دیا، میں ابھی ادھر سے آ رہا ہوں۔ اور ساتھ فرما رہے تھے کیا واقعی انہوں نے شہید کر دیا حضور کے لگتے جگر کو؟ واقعی انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ الفاظ بیان کر رہی تھی اور ساتھ بد دعائیں دے رہی تھی۔ اللہ پاک جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے، اللہ پاک ان کی قبروں کو، ان کے گلوں کو آگ سے بھر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر آپ سے برداشت نہ ہوا، اتنا دکھ تھا، اتنی تکلیف تھی، بے ہوش ہو کر گر پڑی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ۔ اب چوتھی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح سویا ہوا تھا، اور جب نیند سے بیدار ہوا، بیدار ہوتے ہی انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو احباب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی رسول اللہ کو خواب کے اندر دیکھا، آپ کے ہاتھ کے اندر شیشی تھی اور اس شیشی کے اندر خون تھا، اور حضور فرما رہے تھے کہ میں ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں جہاں پر میرے لگتے جگر حسین کو شہید کر دیا۔ آج میں سارا دن ادھر رہا ہوں اور یہ جو شیشی کے اندر خون ہے یہ میرے حسین اور اس کے جانثاروں کا خون ہے، جس کو آج میں سارا دن جمع کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ میری امت نے دیکھو میرے بعد کیا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے حضور فرما رہے تھے اے عبداللہ دیکھو میری امت نے میرے بعد میرے حسین سے کیا کیا ہے، میرے بیٹے کو شہید کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ میں اس شیشی کو عبداللہ اپنے